الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين الغريب والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومعاصر الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية والعجل الرضمية والجود الرقمية والنخاوة النخوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری رہنمائی، ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ اللہ نے جاری و ساری رکھا. 1,24,000 نبی تو تھے اتنی تعداد میں، لیکن دین ایک تھا. سب کا دین ایک تھا. دین میں ذرہ برابر کسی بھی نبی کے موجودگی میں یا پہنچانے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. فرق صرف فروع میں ہوتا گیا کہ جیسے جیسے نبی آتے گئے. کسی نبی کے دور میں 6 مہینے کا روزہ تھا، کسی نبی کے دور میں 3 مہینے کا روزہ تھا، کسی نبی کے درمیان میں 51 رکعت نمازیں تھیں، کسی نبی کے دور میں 17 رکعت نماز. یعنی حالات کے اعتبار سے فروع میں چینجنگ ہوتی رہی، اصول وہی رہے. توجہ کریے کہ میرے عزیزو، دین ایک تھا اور اسی لیے غدیر میں اسے مکمل کیا گیا. یعنی جو سلسلہ آدم سے چلا تھا خاتم تک آیا، اور خاتم کے بعد وہ سلسلہ دین کو پروردگار نے ولایت علی ابن ابی طالب پہ تمام کیا. نبیوں کے زمانے میں جو اختلاف تھا، یعنی اختلاف کا مطلب حالات کے اعتبار سے جو تبدیلیاں تھیں وہ تھی فروع دین میں. فروع دین میں حالات کے اعتبار سے تبدیل کیا گیا تھا، لیکن سب کا اجر و ثواب وہی تھا. جو 51 رکعت نماز پڑھنے والے ہیں ان کو بھی وہی ثواب ہے، اور جو 17 رکعت نماز پڑھنے والے کے لیے ان کو بھی وہی ثواب. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان سے اتنا ہی مانگا تھا. جو ان سے مانگا تھا، جو ہم سے مانگا تھا، اس کا صلہ اور اجر و ثواب برابر ہیں. لیکن پھر یہ جب دین ایک تھا، اصول میں زمانے کے اعتبار سے تبدیلیاں ہوتی رہیں، تو پھر پیغمبر اسلام نے کیوں یہ اعلان فرمایا کہ میری امت میں بنی اسرائیل جیسے 73 فرقے ہوں گے. اس میں ایک فرقہ جو نجات پائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے. توجہ ہے نا میرے عزیزوں؟ یعنی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ ہماری امتیوں میں نہیں، بنی اسرائیل میں یہ ہو چکا ہے، اور ہمارے دور میں بھی یہ ہوگا کہ ہمارے امتی جو ہے وہ 73 فرقے میں ہوں گے. ایک فرقہ ناجی ہوگا، نجات یافتہ ہوگا، اور باقی 72 فرقے جہنم میں
چلے جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، جب یہ اختلاف پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب اصول ایک ہیں اور اللہ نے سارے نبیوں کے تبدیلی کے حالات خود بیان کیے، تو یہ پیغمبر نے 73 فرقے کیوں ہمیں بتائے؟ کہا اصل میں اختلاف فرقوں میں، امتیوں میں صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں، چاہے وہ آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی کی ذات میں جب اختلاف ہوا ہے، صرف ایک وجہ ہے کہ اس قوم نے اپنے نبی کو پہچانا نہیں۔ اختلاف کہاں سے پیدا ہوئے؟ قوم اور گروہ میں کیسے تبدیل ہوئے؟ اگر توجہ ہے میرے عزیزو، جو آج کا موضوع جو مجھے دیا گیا ہے اس موضوع کی طرف مجھے آنا ہے۔ جب اختلاف کیوں ہوئے؟ وہی نبی ہے، وہی امتی کا دور ہے، وہی دین ہے، وہی فروع ہے، تو یہ گروہوں میں کیوں تبدیل ہوئے؟ کہا اس لیے کہ اس قوم نے اپنے نبی کا صحیح تعارف اور معرفت حاصل نہیں کیا۔ جتنی جلدی آپ تمہیدی گفتگو پہ متوجہ ہو جائیں گے تو میں بات آگے بڑھا سکتا ہوں۔ پہلے میری بات شروع کہاں سے ہوئی کہ سارے نبی الگ الگ تصویریں لے کر آئے تھے، چہرے لے کر آئے تھے، شخصیتیں بن کر آئے تھے، لیکن دین ایک تھا۔ لیکن فروع میں حالات زمانے کے اعتبار سے اللہ نے اس میں تبدیلیاں پیدا کی۔ جب تبدیلیاں اصول کی نہیں ہیں، فروع کی ہیں، تو یہ گروہ اتنے بٹے کیوں؟ آپس میں اتنے اختلاف کیوں ہوئے؟ اور 73 فرقے کیوں ہوئے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ فرقوں میں وہ قومیں بٹیں جنہوں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا۔ کبھی جناب بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ اور باقی نبی جو گزرے ہیں، ان میں بھی اختلاف یہی ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو نبی جیسا کہا، تو اختلاف ہوئے۔ ہمارے دور نبیت میں قوم اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اپنے آپ کو نبی جیسا نہیں کہتے بلکہ نبی کو اپنا جیسا کہنے لگے۔ تو یہاں سے اختلافات شروع ہوئے اور اختلافات اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ 73 فرقوں میں اسے بٹنا پڑا۔ اور جب 73 فرقے میں بٹ گئے تو نبی کے چاہنے والے اس دور میں ایسے نہیں تھے۔ توجہ کریے گا، اس دور میں کافر اور مشرک کے درمیان میں بھی یہ ذرہ برابر خیال نہیں تھا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں۔ یہ تو بعد میں یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ توجہ کریے گا، یعنی اتنی بڑی امانت پیغمبر اسلام کی خدمت میں رکھ کر چلے گئے اور سب 40 لوگ پیغمبر کو گھیر کے قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن پہلے یہ نہیں کہا کہ پہلے اپنی اپنی امانت واپس لے لو پھر قتل کر دیں۔ کسی کے پاس کسی کا مال ہو تو پہلے وہ نکلوانے کی کوشش کرے گا، لیکن پیغمبر کی ذات اتنی بھروسے والی ہے کہ جس پر کافر بھی اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ اگر پیغمبر قتل بھی ہو جائیں گے تو ایسے نائب کو چھوڑ کے جائیں گے جو امانتیں صحیح واپس کر کے جائیں گے۔ تو لہذا اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ میری طرف بہت توجہ میرے عزیزو۔ اختلاف پیغمبر کی معرفت کرنے میں اختلاف ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبر کو اپنا جیسا بنایا، بعد میں پیغمبر کے بعد بھی اپنے جیسے کا چناؤ کیا۔ جنہیں نے پیغمبر کو معصوم مانا تھا انہوں نے پیغمبر کے بعد بھی معصوم ہی کو مانا، تو وہیں سے اختلاف شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ اختلاف اسی بنیاد پہ کہ جس نے جیسے جیسے پیغمبر کو مانا اس کے بعد قوم ڈیوائیڈ ہوتی رہی، بڑھتی رہی، اور جنہوں نے پیغمبر اسلام کو ویسے ہی مانا جیسا اللہ منوانا چاہتا تھا، تو اس قوم میں ذرہ برابر اختلاف نہیں ہوا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں میری طرف اگر متوجہ ہیں کہ میرے عزیزو، وہ پیغمبر اسلام جو اعلان فرماتے ہیں کہ ہمارے بعد یہ ساری چیزیں آئیں، یہ سلسلہ آیا، مشرکوں نے بھی پیغمبر اسلام کے اوپر اتنا بھروسہ کیا کہ قتل کرنے کے لیے گھر کو گھیر لیا، 40 قبیلے کے سرداروں کو جمع کیا اور چاہا کہ اس رات میں پیغمبر اسلام کا معاذ اللہ کام تمام کر دے۔ لیکن کسی کے دل میں یہ خواہش نہیں، کسی کافر کے دل میں، کہ جو میرے مال پیغمبر کے پاس پڑے ہیں پہلے اسے لے لو،
اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ پیغمبر سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن امانت دار ہیں، سچے ہیں، میری امانت ضائع نہیں جائے گی۔ یعنی کتنا بڑا بھروسہ ہے پیغمبر کی ذات پر، اور یہی وجہ ہے کہ ابو جہل نے لوگوں کو بھڑکایا بھی۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں میرے عزیزو، تمہیدی گفتگو استوار ہو جائے تو معاملہ بالکل آسان ہو جائے۔ ابو جہل نے لوگوں کو کہا کہ جو تم نے کتنے کروڑوں مال پیغمبر کی خدمت میں رکھا تھا وہ راتوں رات لے کے چلے گئے، اب اس سے تمہارے اسلحہ بنائیں گے، فوج تیار کریں گے اور تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ دیکھو تم نے امین سمجھ کے ان کے پاس مال رکھوایا تھا، لے کے چلے گئے، لیکن ابو جہل کا بیٹا ہی اکرمہ آواز دیتا ہے کہ بابا آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم پیغمبر کو نبی مانے یا نہ مانے لیکن کم از کم امین تو مانتے ہیں، امین مانتے ہیں۔ اب ہی ابو جہل کا بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی کہ جس کا جو بھی مال تھا پیغمبر کے پاس آ کے لے کے جاؤ۔ یہ کون ہے؟ یہ پیغمبر جیسا امانت دار۔ کسی نے لکھایا تو تھا نہیں، بینک کا لاکر تو بنوایا نہیں تھا کہ کس کا کتنا مال، ہاں منیجر چینج ہو جائے تو کیا ہے، دوسرا منیجر آئے گا دے دے گا، لیکن یہاں تو لکھا پڑھی تو ہوئی نہیں تھی۔ پیغمبر سارے مال کو اسی طرح رکھوا دیتے تھے، تمہارا مال ہے تم جا کے وہاں رکھ دو، جب آنا جائے لے کے چلے جانا۔ مولا کائنات نے اعلان فرمایا کہ جس کے مال پیغمبر کی خدمت میں تم نے رکھوائے تھے آ کے لے کے جاؤ۔ لگا بڑا آسان آدمی، بڑا عجیب آدمی ہے، نہ لکھا نہ پڑھا کچھ بھی نہیں ہے، جو جس کا دل چاہے اٹھا لے کے جائے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے بھی مال پیغمبر کی خدمت میں رکھا تھا، تو میرے مولا نے فرمایا کہ جو تمہارا ہو لے کے چلے جاؤ۔ اس نے جیسے ہی مال، بڑے مال پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ چپک گیا۔ ماشاءاللہ، کہا علی کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو، میں ویسے ہی امانت دار ہوں، اگر کسی کا مال کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاتا تو میں خیانت دار ہوتا۔ ٹھیک ہے، توجہ کریے گا، ہاتھ جب چپک گیا، مولا میں نے غلطی کی، مجھے معاف کریے، علی نے اشارہ کیا، اس کا ہاتھ چھوٹا۔ توجہ کریے گا، اگر دین اور فروع ایسے ہی امانت دار کے ہاتھ میں ہوتا تو کبھی قوم 73 فرقے میں نہ بڑھتی۔ اب سمجھ میں آیا یہ اتنے گروہ کیوں بٹے ہیں؟ جیسا تم نے رسول کو مانا ویسے ہی اس کے نائب کو مانو، اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک پوائنٹ۔ اب قرآن مجید نے اعلان فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو، ما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا رسول تمہیں روکے رک جاؤ۔ اب دیکھو دینے لینے کی باتیں ہیں، اور مزاج انسانی ہے کہ وہ لینا جانتا ہے، دینا لیکن یہ آپ صلوات نہیں دے رہے ہیں۔ اتنے دن میں تو عادت بن جانا چاہیے کہ ہم جہاں لینا جانتے ہیں وہاں دینا بھی۔ بہت کم ہے میرے عزیزو، تفصیلی گفتگو کرنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ اب پیغمبر اسلام جو کچھ بھی دے رہے ہیں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب لے لیں، جن چیزوں سے روک رہے ہیں اس سے رک جائیں، یہ حکم پروردگار ہے۔ اب انسان کیا ہے؟ انسان لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا۔ پرانے بزرگوں کی ایک مثال ہے، توجہ کریے گا۔ ہمارے ہاں ایک شخص جو ہے وہ کنویں میں گر گیا، پورے گاؤں والے گئے اسے نکالنے کے لیے، اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ رسی لو اور اسے پکڑ کے چلے آؤ، ہاتھ دو، رسی لو اور چلے آؤ۔ وہ ڈوبنا پسند کر رہا تھا، ہاتھ دینا۔ ایک بزرگ آیا کہتے ہیں کہ میں نکالتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا لو، رسی لو اور پکڑ کے چلے آؤ۔ اس نے فوراً رسی پکڑ لی۔ کہا دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا جب تک آپ اس کا ہاتھ مانگ رہے تھے، ڈوبنے کے لیے تیار تھا، جیسے کہا کہ یہ لے لو، تو مزاج انسانی ہے، لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا۔ اس علاقے میں ایسے مزاج میں پیغمبر آواز دیتے ہیں
کہ جو میرا رسول دے اسے لے لو. لینے کی بات ہی نہیں کی ہے. بات کمپلیٹ ہو جائے تو صلوات پڑھا کرو. لینے کی بات ہی نہیں کی. کہا جو میرا رسول دے اسے لے لو. اس لیے کہ اللہ بھی جانتا تھا مزاج کا کہ اگر کچھ مانگا جائے تو کبھی نہیں دیں گے. توجہ کریے گا, مانگا جائے تو نہیں دیں گے. کہا جو میرا رسول دے تو کم از کم یہ تو کرو کہ اسے لے لو, اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اب پیغمبر اسلام جب اپنی تبلیغ عروج پر لے کے گئے تو اب سب نے گھیرا کہ آپ نے اتنی زحمتیں, اتنی تکلیفیں, اتنی مصیبتیں, اتنی زحمتیں برداشت کی ہیں, یہ بتائیے آپ کو کیا چاہیے. پیغمبر نے فرمایا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. کہا جس اللہ نے ہمیں بغیر مانگے سب کچھ دیا ہے, نہیں توجہ کیا ہم نے, سب کچھ بغیر مانگے دیا, ہمیں نبی بنایا, حبیب بنایا, مرسل بنایا, خاتم المرسلین بنایا, سب کچھ ہمیں بغیر مانگے دیا ہے. وہ نبی کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ مجھے دے دو؟ میں تو دینے آیا ہوں, لینے نہیں آیا ہوں. میرے عزیزو, اللہ آواز دیتا میرا حبیب اتنا زیادہ محتاط ہے کہ وہ اپنے اللہ سے بھی نہیں مانگتا. ایک مرتبہ میں نے اسے بلایا تھا کہ میرے حبیب میرے پاس آؤ, کچھ مانگ لے کے جاؤ, لیکن اس نے کہا کہ گوارا نہیں ہے کہ میں اللہ سے, یہ شرم مجھے مانتی ہے کہ میں اللہ نے جو کچھ سب کچھ دیا ہے میں اس سے مانگوں کیوں. کہا میرے حبیب اگر تم شرم کر رہے ہو تو میں اپنے لہجے میں تم سے بات نہیں کروں گا, تمہارے بھائی علی ہی کے زبان میں گفتگو کروں گا. محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل پیغمبر کچھ لینے گئے تھے, اسی لیے لہجہ امیر المومنین میں پروردگار نے بات کیا تاکہ میرے پیغمبر کی یہ بات باقی رہ جائے کہ پیغمبر دینے آئے ہیں, لینے نہیں آئے. جب اللہ نے آواز دیا میرے پیغمبر اب یہ سب ضد کر رہے ہیں تو ان سے مانگ لو. اب پیغمبر نے نہ جاؤ حشمت مانگی, نہ حکومت مانگی, نہ سلطنت مانگی, کچھ بھی نہیں مانگا. ایک جملہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم یہی کہہ رہے ہو, سوال کر رہے ہو, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اگر تم دینا ہی چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے مودت کرو, میرے قرابت داروں سے مودت کرو. اگر تم دینا ہی چاہتے, یعنی اتنے ہنگامے کے بعد جو میرا رسول نہ خدا سے مانگے نہ بندوں سے مانگے اور اصرار کرنے پہ بھی سوال نہ کرے, جب اللہ نے آواز دیا کہ دیکھو مانگو تو صحیح, کہ اگر یہ دینے کے لیے تیار ہے, اتنی ضد کر رہے ہیں تو ان سے مانگ لو کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو. مودت کہ جہاں بہت سے معنی 7 معنی, اس میں ایک معنی یہ ہے محبت اور مودت میں ایک بنیادی فرق ہے, محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے. نہیں میرے عزیزو, اتنی جلدی ایکسپٹ نہیں کیا کریے, حقیقتوں تک پہنچیے کہ کوئی بھی کوئی بات کہہ دے اور اسے مان لے. محبت ایک طرفہ بھی ہوتی ہے. یہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ محبت جو ہے دونوں طرف کی ہوتی ہے. محبت ہمیشہ ایک طرفی کا نام ہے, مودت دونوں طرف سے ہوتی ہے. جب حبیب اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو تمہارے لیے بھی لازم ہے کہ تم بھی ان سے, یعنی تمہاری محبت ایک طرفہ نہیں ہے. محمد اور آل محمد تم سے بھی محبت کرتے ہیں, اسی محبت کے نتیجے میں تم زندہ ہو. نہیں توجہ کیا. میرے زمانے کے امام فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے میری نگاہ تم سے ہٹ جائے تو تمہارے تو اتنے دشمن ہیں جو تمہیں ختم کر دیں. یہ میری محبت ہے جو تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں. یعنی مودت دونوں طرف سے. اور اسی لیے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ لِأَزْوَاجٍ تَسْكُنُوا وَجَعَلَ لَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہم نے ایک دوسرے کا جوڑا بنایا. کیوں بنایا؟ ازدواجی زندگی شادی کیوں کرائی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ لَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, ایک دوسرے میں ہم نے مودت کو قرار دیا کہ ایک دوسرے سے محبت کریں. وَالرَّحْمَةً, اور شوہر اپنی بیوی کے اوپر رحمت کے نگاہیں رکھیں. یہ بڑی تفصیل کل موضوع ہے میرے عزیزوں. تو مودت پہلا مطالبہ ہے پیغمبر کا. پیغمبر نے یہ ساری جافشانی, ساری مصیبتیں, زحمتیں, تکلیفیں
کانٹوں پہ چلے، خش و خاشاک برداشت کیے، اجڑیاں ڈالی گئی، پاگل دیوانہ کہا گیا، سب کچھ پیغمبر نے برداشت کیا، مانگا تو صرف دو چیزیں ہم سے مانگی ہے، ایک روحانی قلبی چیز مانگی ہے، ایک مالی چیز مانگی ہے۔ یعنی پہلے والے آپ اچھے تھے، کم از کم سر ہلاتے تھے، ہاں تو بات سمجھ میں آ جاتی تھی کہ ہاں بات پہنچ رہی ہے۔ ایک قلبی اور معرفتی چیز مانگی ہے اور ایک مالی چیز مانگی ہے۔ معرفتی چیز جو مانگی ہے تو آواز دیا کہ دیکھو دنیا میں ہر شخص کے کوئی نہ کوئی حق پائے جاتے ہیں، سیریس بات ہے تو توجہ کریے گا، دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کا کسی کے اوپر حق نہ ہو، صرف ہمارا حق نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ کے بھی کچھ حق ہے نہیں، بچوں کے باپ کے اوپر، باپ کے بچوں کے اوپر، یہ سارے میرے چوتھے امام نے 50 طریقے کے حقوق، رسالت الحقوقیہ کتاب بھی ہے، 50 طریقے کے حقوق رکھے ہیں۔ ہمارا حق ہمارے زبان پر، ہماری آنکھ پر، ہمارے کان پہ، ہمارے ہاتھ پہ، ہمارے اعضاء و جوارح پہ، سب پر حق ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کا حق کسی کے اوپر نہ ہو سوائے خدا کی ذات۔ خدا کی ذات وہ ہے جس کے اوپر کسی بندے کا کوئی حق نہیں ہے، اس نے جو بھی حق رکھا ہے وہ اپنی خود ذات کے لیے رکھی ہے، اس نے کہ میرا حق یہ ہے کہ میں بندوں کو عزت دوں، میرا حق یہ ہے کہ میں بندوں کو رزق دوں، موت اور حیات دوں، اس کے اوپر کسی نے حق نہیں رکھا ہے۔ تو جہاں یہ سارے حقوق دنیا میں پائے جاتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹوں سے اپنا حق لوں، میں ماں ہوں، میں باپ ہوں، میں بھائی ہوں، میں رشتہ دار ہوں، میں قرابت دار ہوں، میرے جو حقوق پائے جاتے ہیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں اسی لیے محمد اور آل محمد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ موضوع خشک رہے گا یا نہیں، لیکن جو بانیہ مجلس کا مطالبہ ہے میں اسے ایک مجلس میں تو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ کم از کم اشرا درکار ہو کہ جو حقوق آل محمد کو انسان پامال نہ کرے بلکہ اسے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ پہلی چیز ہے مانگی ہے مودت، اور دوسری چیز مانگی ہے خمس، اور جو ہے ماشاءاللہ سب دینے والے ہیں، یہ گھبرانے والے کام ہیں، سب دینے والے نا ماشاءاللہ، تو خاموش ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، تو پہلی چیز ہے مودت۔ رسول نے اتنی ساری قربانیوں کے بعد مانگا ہے مودت۔ مودت دو طرفہ، اگر ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تمہاری حفاظت کے لیے دعا مانگتے ہیں، تم پر نظر رحمت رکھتے ہیں، تو تمہاری بھی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ تم بھی ہمیں یاد کرو، ہم سے نہیں بولیں گے تو بغل سے اور اونچی آواز آئے گی۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، لیکن جب آپ کی خاموشی زیادہ جو ہے وہ دب جائے گی تو کہیں نہ کہیں سے تو آواز آئے گی۔ لہذا اس سے ہے کہ اپنی آواز کم از کم یہاں تو بلند رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ گھروں میں نہیں بلند ہو پاتی وہ مجبوری ہے، کم از کم یہاں تو بلند رکھیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں میں۔ جزاکم اللہ۔ تو میرے عزیزو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک چیز ہے مودت مانگا ہے۔ مودت دو طرفہ محبت کو کہتے ہیں، چلو 6 معنی چھوڑ دیتے ہیں میرے عزیزو۔ دوسری چیز یہ مانگا ہے رسول خدا نے، جو حق ہے محمد اور آل محمد کا ہماری ذات پر، پورے سال، پوری زندگی، پوری لائف، ہر وقت انہی کا ہم صدقہ کھاتے ہیں۔ اب وہ انہوں نے ہمارے اوپر جو حقوق اپنے رکھے ہیں، وہ پہلی چیز ہے، میرے چھوٹے بھائی تک یاد رکھ لیں اس بات کو میں گزارش کروں، پہلی چیز جو ہمارے اوپر حق ہے محمد اور آل محمد کا وہ ہے مودت۔ دوسری چیز ہے تمسک، وابستگی، اتنا جوائنٹ ہو جاؤ کہ بالکل الگ نہ ہو پاؤ، کہ مسجد میں ہو تو آل محمد کے بالکل قریب ہو جاؤ، کالج میں جاؤ تو ان سے تمسک چھوٹ جائے،
نہیں میرے عزیزوں، بات واضح کر کے نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن توجہ کریں کہ جب تک بہت سے لوگ ہیں، یہی صرف نہیں ہر جگہ یہ پائے جاتے ہیں کہ جہاں وہ مجلس بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ فلم بھی دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ گانا بھی سنتے ہیں، دیگر تمام برائیاں کرتے ہیں، تو یہاں تو ان سے تمسک ہوا، وہاں تمسک ٹوٹ گیا۔ تمسک کسے کہتے ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی ما ان تمسک۔ اگر دونوں سے تم متمسک رہو گے، دونوں کا دامن پکڑے رہو گے، تو کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ آل محمد کا حق یہ ہے کہ انسان اس سے ہمیشہ متمسک رہے، اور متمسک رہنے میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں وہ شخصیت جائے گی وہاں اس سے اتصال رکھنے والی شخصیت بھی جائے گی۔ نہیں، نیند الگ چیز ہوتی ہے، اونگ الگ چیز ہوتی ہے، اور دونوں میں گھاٹا کیا ہوتا ہے کہ دل تک بات نہیں پہنچتی۔ اللہ دونوں چیزوں کو کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے۔ مل جل کے صلوات پڑھتے محمد تو میرے عزیزوں، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں جس سے انسان متمسک ہو گیا وہیں جائے گا۔ اب ہر لمحے وہ سوچتا رہے کہ ہم نے کہاں اپنا اتصال رکھا، کہ جو جس کا محبوب ہے اسی کے ساتھ اسے بلایا جائے گا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے بلایا جائے گا۔ اور معمولی سی بات آپ دیکھ لیں کہ جو ہماری ذات سے ذرہ برابر متمسک ہو جاتا ہے وہاں پہنچتا ہے جو صاحب التماس کے ساتھ رہتا ہے۔ ساری مثالیں چھوڑتے ہوئے آپ اپنے ملک سے فلائٹ میں بیٹھے، آپ کے ساتھ ایک مکھی بھی آپ کے بدن میں بیٹھ گئی، آپ فلائٹ میں بیٹھ گئے، اور وہ مکھی تو چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ جہاں فلائٹ اترے گی، لینڈ کرے گی، جب دروازہ کھلے گا تو وہ مکھی بھی آپ کے ساتھ پہنچے گی، بغیر ٹکٹ کے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی وجہ سے۔ کیوں؟ یہ تمسک کا نتیجہ ہے میرے عزیزوں۔ اب رسول نے کہا کہ تمسک کر لینا، تو تمسک کرنے کا مطلب جہاں اہل بیت جائیں گے، جہاں قرآن جائے گا۔ تو دوسری چیز کیا مانگی ہے؟ جو قسم کھا کے آئیں کہ آج نہیں بولیں گے، وہ آج رسول کا کچھ مطالبہ پورا کر دیں میرے عزیزوں۔ تمسک۔ دوسری چیز کیا مانگی ہے؟ تمسک۔ تیسری چیز جو حق ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اوپر، تیسری چیز ہے ولایت۔ کیا ہے؟ ولایت ہمارے اوپر ایک ہے حق۔ اسی لیے ہمارے پانچویں امام محمد کا ارشاد گرامی ہے کہ بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بیس بنیاد 5 چیزوں پر ہے: الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ۔ یہ 5 چیزوں کی بنیاد ہے اسلام کی۔ اسلام کے پلر ہیں، پلرز ہیں جو اس پر اسلام کھڑا ہوا ہے۔ اس میں ایک نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے۔ اس میں بھی کچھ روایتوں میں تھوڑے اختلاف ہیں، کسی نے تھوڑا آگے پیچھے کیا ہے، لیکن آخر میں 5ویں چیز ہے ولایت اہل بیت۔ یہ اسلام کی بیس اور بنیاد ہے۔ کہا اساس الاسلام حبنا، یعنی اسلام کی اساس، سرمایہ جو ہے، خزانہ اسلام کا کیا ہے؟ ہماری محبت۔ محمد والے محمد صلوات۔ لیکن ساری چیزوں میں اور ولایت میں فرق ہے۔ میں حق کی طرف لے کے جا رہا ہوں میرے عزیزوں۔ نماز پہلی بیس ہے اسلام کی، لیکن نماز میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ تم مسافر ہو گئے تو 2 رکعت پڑھ لو، ضعیف ہو گئے تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، داہنی کروٹ پڑھ لو، بائیں کروٹ پڑھ لو، چت ہو کے پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے آنکھوں سے اشارہ کر کے۔ کنسیشن ہوتا جا رہا ہے۔ روزہ ہے کہ تم نہیں رکھ سکتے، بھوک پیاس کی شدت برداشت کر رہی ہے، مسافر ہو گئے تو بالکل غائب، بھوک پیاس ہے تو تھوڑا مد دے دو،
چل جائے گا. حج ہے، مال نہیں ہے تمہارے پاس، نہیں تمہارے اوپر واجب. زکات جو نصاب نہیں ہے تمہارے اوپر واجب نہیں ہے. سوائے ولایت کبھی کم زیادہ نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ تم امیر ہے غریب ہو تم ادا کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، تم دولت مند ہو یا غریب ہو ادا کر سکتے یا نہیں کر، اپنے ملک میں ہو یا باہر ملکوں میں تھوڑا سا کنسیشن ہو جائے، اب 12 سے 6 امام تک آ جاؤ، نہیں، ایسا نہیں چلے گا. بلکہ پوری ولایت تمہارے لیے حاصل کرنا لازم ہے، واجب ہے. یعنی یہ بھی محمد اور آل محمد کا حق ہے. اب اس کے اوپر اور ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ولایت تصرف کو کہتے ہیں. اپنی باڈی کو آل محمد کے حوالے کر دو کہ جیسا چاہیں آپ ہماری آنکھوں پہ استعمال کریں، ہاتھوں کو استعمال کریں، نفس کو استعمال کریں، ذہن کو استعمال کریں. ہمارے ذہن میں ذرہ برابر کوئی فکر کوئی خواہش نہیں بڑھے گی. جیسا آپ چاہیں گے ہمارے آپ، اس لیے کہ جو ایسا وہ چاہتے تھے سورج کو پلٹا دیتے تھے، جیسا وہ چاہتے تھے چاند کے 2 حصے کرتے تھے، جیسا وہ چاہتے تھے ستارے کو اپنے ڈیڑھوئی پہ بلا دیتے تھے، جیسا وہ چاہتے تھے سمندر پہ قدم رکھ کے چلے جاتے تھے، پہاڑ اپنی جگہ. جب بے جان چیزیں ان کی اتنی اطاعت کرتی ہیں تو جنہیں بنایا ہی اسی لیے ہے کہ وہ آل محمد کی ولایت کو جانیں. ولایت کا مطلب ہے کہ اپنی جان کو ان کے تصرف میں دے دو. محمد والے محمد صلوات. اب زبان پہ شکوہ شکایت نہیں آنا چاہیے، یہ ولایت کے خلاف ہے. اور پوری ولایت یعنی جتنا بھی واجب ہے، جس طریقے سے ظاہر طریقے سے پوشیدگی اعتبار سے جو محمد اور آل محمد نے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. بظاہر کوشش ہی ہمارے پاس ہے اور کچھ نہیں. ایسے سناٹے میں نے کبھی مجلس نہیں پڑھی ہے، لیکن ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کوشش ہی ہے. پھر دوسری طرف بات چلی جائے گی. تو ہم اپنی ذات کو، اپنے مال کو، اپنی زندگی کو، اپنے حیات کو، اپنی غم کو، اپنی خوشی کو ان کے حوالے کر دیں. تو یہی تو ولایت ہے، تصرف ہے. ان کے کنٹرول میں، ان کے اقتدار میں، ان کے اختیار میں ہو جائے کہ تمہاری خوشی بھی اپنی مرضی سے نہ ہو، تمہارا غم بھی اپنی مرضی سے نہ ہو، تمہارا کوئی عمل اپنا نہ رہ جائے، بلکہ جس کے تم تابعدار ہو اس کے. پھر چوتھی چیز ہے میرے عزیزو تقدم. چلیے کم از کم سن تو لیں گے. تقدم محمد اور آل محمد کا ہمارا چوتھا حق ہمارے اوپر ہے کہ وہ تقدم ہے. تقدم یعنی ہر وقت انہیں آگے رکھو. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے میرے عزیزو، ایک 2 جملے میں اسے بات نہیں ہو سکتی، لیکن ہر وقت تم انہیں آگے رکھو. اپنے بچے کی تعلیم سے لے کر نوکری اور اس کی تربیت، اس کے سارے معاملات میں ہمیشہ محمد اور آل محمد کے احکام کو آگے رکھو کہ اس وقت محمد اور آل محمد نے کیا فرمایا ہے. یعنی باقی جگہوں پہ کم از کم مومنین سخی رہتے تھے، یہاں تو بالکل کنجوس محمد اور آل محمد کا نام بھی آتا ہے ماشاءاللہ. کوئی بھی عبادت قبول ہو یا نہ ہو، لیکن یہ صلوات تو ایسی عبادت ہے جو قبول ہوتی ہے. اسی لیے روایت میں ہے کہ اپنی دعا کے شروع میں اور آخر میں صلوات کر کے اپنی دعا کو پیش کیا کرو، اس لیے کہ اوپر نیچے اللہ کو شرم آتی ہے کہ آگے پیچھے کی دعا قبول کر لے اور بیچ کی دعا چھوڑ دے. تو اس صلوات کے ضمن میں ہماری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں اپنا بہت قیمتی موضوع میرے عزیزوں میں اپنے مومنین کے سامنے ضائع کر رہا ہوں صرف 2 جملے میں، ورنہ یہ اشرا ہے جو میں آپ کو ہند دے رہا ہوں، اس کے اوپر آپ سرچ کریے گا. پھر اس کے بعد آبادیہ 5واں حق یہ ہے کہ اقتدا.
جیسے ایک نماز جماعت تم پڑھتے ہو، پیش نماز اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، تم رکوع میں جاتے ہو، سجدے میں جاتے ہو پیش نماز کے ساتھ، اسی طرح جو 2 سورہ کا امام ہے اس کی اتنی اقتدا ہوتی ہے جو کل کائنات کا امام ہو اس کی اقتدا کیسی ہونی چاہیے؟ تو یہ ان کا حق ہے کہ ہمیشہ اگر شادی بیاہ ازدواجی زندگی بچے یہ سارے معاملات ہوں اس میں امام کی اقتدا کرنا ہے کہ میرے مولا نے اس موقع پہ کیا فرمایا ہے، کیسے ہمیں زندگی گزارنا ہے، کسی عالم میں تو نہیں چھوڑا نا مجھے۔ اس کے بعد آواز آتی ہے کہ چھٹی چیز ہے ان کا احترام کرنا، محمد اور آل محمد کا احترام کرنا۔ تم اپنے ماں باپ کا کیسے احترام کرتے ہو؟ کم از کم روحانی باپ، انا و علی من ابواہ الامہ، میں اور علی امت کے 2 باپ ہیں، یعنی رسول اور علی کیا ہیں؟ ہمارے باپ ہیں۔ تو جس طرح ہم انسان اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ ادب و احترام کرتے ہیں، کم از کم اتنا ہی احترام ہمارے مولا کا ہے ہمارے ذہنوں میں، اس کو کھلوائیے نہیں میرے عزیزو۔ چلیے یہ بھی ہے 7ویں چیز ہے، یعنی کل 21 حقوق ہیں ہمارے اوپر، لیکن 7ویں چیز ہے خمس۔ خمس عربی لفظ ہے جس کو کہتے ہیں 5واں، 5 کو خامس کہتے ہیں، اور خمس یعنی 5واں۔ میری طرف توجہ کریے گا، جب جاندار چیزیں نہ بولے نا تو بے جان چیزیں خود بخود۔ یہ احساس دلانے کے لیے کہ اب بھی تمہاری ہیبٹ عادت نہیں بدلی، مل جل کے صلوات تو پڑھ دیں۔ تو مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ خمس ہے۔ خمس وہ چیز ہے میرے عزیزوں، میری طرف توجہ کریے گا، خمس وہ چیز ہے جس کے لیے فقیر، امیر، دولت مند، سرمایہ مانگنے والا، عطا کرنے والا کسی کو بھی اس سے بری الذمہ چھوڑا نہیں گیا، اس لیے کہ قرآن کا لہجہ بدل گیا۔ ہر جگہ آپ نے پہلے محرم سے سنا ہے کہ ہر جگہ اللہ نے اپنی ذات سے لے کر امام کی منزل تک یہ کہا ہے کہ معرفت حاصل کرو، پہچانو، لیکن خمس وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ کا لہجہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جان لو، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ تمہارے اوپر جو غنیمت ہے اس میں تمہارے اللہ، رسول اور امام اور ان کی اولاد کے حقوق پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں خبردار کیا گیا ہے، آگاہ کیا گیا ہے کہ جو تم کماتے ہو یہ تمہارا ہی مال نہیں ہے۔ توجہ کریے گا، غنیمت کہتے ہیں ہر فائدے کو، چاہے جس طریقے سے انسان کی لائف میں جو بھی فائدہ ہو، جو کھا رہے ہیں وہ بھی فائدہ ہے نہیں، آج کھائے آدھی روٹی بچ گئی یہ فائدہ ہے، سال میں 1 مرتبہ کم از کم حساب لگاؤ، اس کے بھی 35 حصے ہیں، اگر اس کے اوپر جایا جائے، کسب معاش اور کسب خمس یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اور مسائل اس میں بے انتہا ہیں۔ کم از کم 7 چیزوں پر خمس واجب ہے، اور جن طریقے سے خمس واجب ہے کہ اسے کسی طریقے سے محمد اور آل محمد نے معاف کرنے کے لیے حکم ہی نہیں دیا۔ روایت میں ہے کہ جو بھی تم سے فائدہ ہوا اسے دے دو۔ ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، کسی نے 8ویں امام سے کہلایا کہ مولا سے کہہ دو کہ ہمارے اوپر جو خمس ہوا ہے وہ معاف کر دیں، آئندہ سے انشاءاللہ اگلے سال سے حساب کریں گے۔ تو 8ویں امام رؤوف امام، مہربان امام، ماں باپ سے زیادہ شفیق باپ، اتنی محبت ماں باپ نہیں کر سکتے اپنی اولاد سے جتنے 8ویں امام اپنے چاہنے والوں سے کرتے ہیں۔ آج بھی خراسان اس اعتبار سے مشہور ہے۔ جو کریے گا اس امام کا چہرہ بدل گیا،
کہا خدا کی قسم میں نہیں معاف کروں گا. دعویٰ مجھ سے محبت کا ہے اور جب دینے کی بات آئی تو معاف کر دیں. نہیں معاف کریں گے. اس سے کہہ دینا تمہیں دینا پڑے گا. ہاں تمہارے مکمل مال کو ہم مانگتے ہی نہیں ہیں, صرف تمہیں حلال بنانے کے لیے, تمہیں حلال بنانے کے لیے, اس لیے کہ پوری زمین ہماری ہے. زمین کس کی ہے؟ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی. پوری زمین. ہاں اس میں سے جو مانگتے ہیں تاکہ تمہیں حلال زندگی گزارنے کی توفیق مل جائے, حلال مال حاصل کرنے کے لیے. آواز فقیر کو بھی نہیں چھوڑا گیا اس لیے کہ اس کے دل میں ہماری محبت پائی جاتی ہے. تو کم از کم محبت کے صدقے میں کم از کم اتنا تو دے گا جو یہ کہتا مولا ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائے. وہ مال تو قربان نہیں کر سکتا. وہ بھی مال نہیں کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس دے دو. مما رزقناہم ينفقون, جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو. آپ 100 روپیہ مجھے دیں اور کہیں کہ بھائی اسے آپ نے جیب میں رکھیے 20 ہمیں دے دیجیے, تو مجھے برا لگے گا؟ تو ایسے تو ہزاروں میں ڈھونڈوں گا. کہ جو پورا دے کے واپس نہیں لیتا ہے اس میں سے کچھ مانگ رہا ہے. تو محمد و آل محمد نے پوری کائنات ہمیں دے دی. یہ ہوا میرے صدقے میں پیدا کی گئی, یہ پانی میرے صدقے میں ہے, یہ زمین اور آسمان میرا ہے, یہ سب کچھ میرا ہے. زندگی اور حیات اور موت بھی اللہ نے میرے صدقے میں بنایا ہے. اب تم رہنے کا تھوڑا سا ٹیکس تو دو. اور یہ ٹیکس ہمارے کام نہیں آتا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ سے ابراہیم مہزیار ہمارے زمانے کے امام کے چاہنے والے. کہیں بھی انسان صلوات نہ بھیجے لیکن جب زمانے کا امام لیکن چونکہ یہ ایڈوانس شہر ہے لہذا چلیے یہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے. تو امام علیہ السلام کے چاہنے والے ابراہیم مہزیار ہیں. ابراہیم مہزیار کو امام نے بھیجا غیبت صغرا میں. وایا جب بات پہنچی ابراہیم مہزیار گئے اور مولا کے چاہنے والوں سے آواز دیا کہ مولا کا حق ادا کرو. تو نے کہا مولا کا کون سا حق؟ ہم تو مولا سے خود مانگتے ہیں, مولا کا کیا حق ہے؟ ابراہیم مہزیار مولا تک پہنچے, مولا کون سا حق؟ کہا خمس. خمس ہمارا حق ہے, اور اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو اس نے میری دادی فاطمہ زہرا کو اوپر اذیت پہنچائی ایسے جیسے لوگوں نے پسلیاں توڑ دی تھیں. اس لیے کہ کسی بادشاہ دنیا میں کائنات میں جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اس کو 2 اختیار تو ہوتے ہیں. وہ ایک اپنی اولاد کے لیے اور ایک چاہنے والوں کے لیے کچھ کر کے جاتا ہے. پیغمبر اتنی زحمتیں تکلیفیں برداشت کی ہیں, انہوں نے کہا میں اپنی اولاد کے لیے یہ خمس اور اپنے چاہنے والوں کے لیے عوان و انصار کے لیے زکوٰۃ. خمس کہ اگر وہ 7 حصے چھوڑ کے 2 حصے لیے جائیں تو ایک ہے خدا رسول امام کا حق, دوسرا ہے سادات کا حق. اس ضمن میں مسائل بہت سے آتے ہیں میرے عزیزو, میں اسے خشکی کی طرف نہیں لے کے جا رہا ہوں, توجہ کریے میرے عزیزو. یہ 2 حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میری اولاد عام بندوں کا صدقہ نہیں قبول کرے گی. میں اپنی اولاد کی سیفٹی کے لیے تاکہ میرا دین باقی رہے, میری شریعت باقی رہے, میں نے اس کے اوپر ایک خمس رکھا. اور دوسرے عوان و انصار کے لیے ہم نے زکوٰۃ رکھی. جہاں زکوٰۃ عام ہو جاتے ہیں, آپ لوگ تو بہتر سمجھتے ہیں, بہت سے ملکوں میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے لوگ شیعہ بن جاتے ہیں. نہیں توجہ کیا آپ نے, فارم میں کئی علماء کی سائن لے لی جاتی ہے صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے. ہاں ٹھیک ہے, دوسرے عوان و انصار کے مال سے بچنا ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن رسول اور آل رسول کے حق سے یہ تو نہیں کہا کہ جو بھی کماؤ تم دے دو.
تمہارے پاس 1 پیسہ بچتا ہے تم ہمارے راہ میں دے دو. امام کے کام نہیں آتے، وہ ہمارے ہی کام آتے ہیں. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ پیسہ ہماری راہ میں خرچ نہیں کر سکتا، کل اگر اسے کہتے کہ ایک انگلی کٹا دینا، سر کٹا دینا، تو وہ کیسے قبول کرتا؟ تو سب سے بڑا کائنات میں سبجیکٹ ہے. 26 موقع پہ قرآن مجید میں اللہ نے خبردار کیا، ہوشیار کیا، آگاہ ہو جاؤ اور ڈرو اس پروردگار سے کہ جس نے اپنا حق تمہارے پاس رکھا ہے اس کو دو. خدا نخواستہ اگر کوئی آمادہ نہیں ہے تو آج ہی سے تاریخ بہت آسان ہے خمس نکالنا، اور خدا کی قسم بے انتہا برکتیں اور رحمتیں ہیں. میں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں اس لیے کہ کمپلیٹ نہیں ہوگی تو بات ادھوری رہ جائے گی، تو غیر اطمینانی بات رہے گی. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک خمس مانگا ہے، ایک مودت مانگی ہے. دوسروں نے مودت پوری نہیں کی، ہماری قوم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دوسری چیز پوری نہیں کی. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کو تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے، ان کے ساتھ وابستہ رہنا. یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے. یہ سنا ہے نا، حدیث اکثر سنی ہے. ہم یہ کہتے ہیں وہ قرآن والے ہیں، ہم لوگ اہل بیت والے. پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دونوں ہرگز الگ ہی نہیں ہوں گے. ہم نے اس سے بٹوارا کر دیا. ہوتا ہی نہیں. تھوڑی سی نیند آئے جسے وہ تھوڑی دیر کھڑا ہو جائے. میرے عزیزو احساس ہوتا ہے کہ ایک طرف تو خود موضوع آپ نے دیا اور خشک بات ہے. میرے پیار پھر آسان ہے، میں 2-4 معجزات پڑھتا جو عام طریقے سے مجلسے میں ہوتا، آپ بھی ہنسی مذاق اور خشک ہو کے جاتے. لیکن چونکہ اتنے سیریس اعتبار سے آپ سنتے ہیں، کچھ لینا چاہتے ہیں، تو ایسی خشک باتیں تو کچھ کہنی پڑے گی میرے عزیزوں، اور نہیں ہوگی تو بات ادھوری رہ جائے گی. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے اوپر محمد اور آل محمد کے کچھ حقوق ہیں. ایک پہلا حق یہ ہے مودت، دوسرا حق تمسک قرآن اور اہل بیت دونوں کے ساتھ. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں قرآن کے ساتھ، تو وہ لوگ ہیں قرآن لے گئے، ہم اہل بیت کو لے گئے. یہ ہمارا بٹوارا ہو سکتا ہے، خدا اور رسول کا بٹوارا نہیں ہو سکتا. جہاں اہل بیت ہوں گے وہیں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہیں اہل بیت ہوں گے. اسی لیے شام کے حاکم نے ابن عباس سے کہا، ابن عباس آج کل علی کے فضائل تم بہت بیان کر رہے ہو. کوئی جواب نہیں دیا. کہا آج سے علی کی فضیلتیں نہ بیان کرنا. کوئی جواب نہیں. کہا میں منع کرتا ہوں کہ علی کے فضائل نہ بیان کرنا. تو ابن عباس مڑ کے آواز دیتے ہیں، حاکم شام یہ بتاؤ کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ذات آل محمد سے وابستہ ہے میرے عزیزو. تو مودت مانگی ہے، مودت کے بعد تمسک ہے کہ اس سے بعد وابستہ ہو جاؤ. پھر ولایت مانگی ہے، ولایت کے بعد تقدیم مانگی ہے، تقدیم مانگی ہے، تقدیم کے بعد اقتداء مانگی ہے، اقتداء کے بعد احترام مانگا ہے، احترام کے بعد خمس مانگا ہے، اور خمس کے بعد ذکر مصائب مانگا ہے، اور ذکر مصائب کے بعد اطاعت مانگی. یعنی اتنی منزلوں سے گزر کر اپنے آپ کو پاک بناؤ، پھر ہماری اطاعت کرنا. اور اس کی اطاعت کے نتیجے میں خدا بھی تم سے محبت کرے گا، رسول بھی محبت کرے گا. آسان دولتیں نہیں ہے محبت اہل بیت. اس کے لیے بہت سے ہم اپنے نفس کو بھی پاک کرنا ہے، مال کو بھی پاک کرنا ہے. تو میرے عزیزو اسی لیے کسی نے ہمارے 5ویں امام محمد اس کو حوض سے اتنا فائدہ ہوا، 6 لاکھ درہموں کا فائدہ ہوا. اس میں وہ خمس لے کے آیا مولا کے سامنے. ایک انبار ہو گیا تقریباً 80 یا 85 ہزار. تو مولا نے فرمایا کہ یہی میرا حق ہے. کہا مولا آپ کہیے تو سب لے کے آؤں. کہا نہیں ٹھیک ہے، یہ لے کے آئے ہو
باقی ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ تم حلال زادہ بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی امام کا حق ادا نہیں کرتا، میں سخت لفظ استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی حق امام مسمار کرے، ختم کرے، تو نہ وہ خود طاہر ہے، پاک ہے، نہ اس کا مال پاک ہے۔ اور آل محمد کبھی بھی نجاست کے قریب نہیں رہتے۔ اگر ہم نجس ہیں تو ہم آل محمد کے قریب نہیں جا سکتے، ہمارا مال اگر نجس ہے تو آل محمد تک وہ نہیں جا سکتا۔ لہذا اسی لیے ایک شخص مسلسل نماز پڑھ رہا ہے، مسلسل نماز پڑھ رہا ہے، اچھی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ ایک دن مولا کائنات مسجد میں ایک خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے خمس کے بارے میں بیان کیا، وہ مصلی چھوڑ کے قریب آیا، کہا کیا بات ہے، کیا خمس بھی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں، ایک عبادت ہے جس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس نے کہا میری یہ 30 سال کی عبادتیں رائگاں اور برباد ہو گئی بغیر احکام شریعت سنے ہوئے، مسائل نہ جانتے ہوئے۔ اگر انسان نہ نجس، میں نے گزارش کیا تھا، ہر انسان اپنا لباس پہلے پاک سوچتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جگہ پاک کا تصور کرتا ہے، بدن پاک کا تصور کرتا ہے، تو اسی طرح اپنے ذہن و فکر کو، اپنے بدن کو پاک کرنے کے لیے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے آل محمد کا خمس، تاکہ تھوڑا سا دے کے تم بھی پاک ہو جاؤ، تمہارا مال بھی پاک ہو جائے۔ انشاءاللہ اب بھی اگر کوئی آمادہ نہیں ہوتا ہے تو آج ہی وہ آج رات میں اپنا حساب و کتاب کرے، اور یقیناً اگر نہیں دے سکتا تو اس کے لیے بھی آل محمد نے فرمایا کہ اسے قرض مان لو۔ دنیا کے بہت سے لوگوں کا قرض لیتے ہو، اگر امام عصر کا مثلا ہمارے اوپر 100 روپیہ خمس ہوا، اب ہم نہیں دے سکتے تو امام کا قرضہ ہمارے اوپر ہے۔ جیب سے کوئی چیز نکال لینا پاکٹ سے وہ چوری ہوتی ہے، مانگ کے لے لینا اور اس کے بعد مہلت مانگ لینا کہ یہ قلم جو ہے بعد میں ہم دیں گے، وہ دونوں چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ نہیں توجہ کیا میرے عزیزو؟ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہماری جتنی بھی محنت ہے اس کا اجر و ثواب یہ ہے، اس کی اجرت یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ جن لوگوں نے اہل بیت سے محبت نہیں کیا، یا ان کا دین اور مذہب چوری کا ہے، یا انہوں نے ڈاکے ڈال کے لیے ہیں، یا انہوں نے ٹھگ کر کے لیا ہے۔ اگر دین تم نے لیا ہے تو اس کی پہلے اجرت تو ادا کرو۔ نمازیں بہت پڑھتے ہو، کم از کم ان کی اجرت تو ادا کرو جس کے صدقے میں نمازیں پیدا کی گئی ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر آل محمد سے محبت نہیں ہے تو کوئی انسان کے پاس اصلی اسلام ہے ہی نہیں، سب یا تو چوری ہے، یا غصبی ہے، یا ٹھگی ہے۔ اور اسلام تینوں کے اوپر لعنت کرتا ہے، نہ اسلام چوری کو جائز قرار دیتا ہے، نہ ڈاکے کو جائز قرار دیتا ہے، نہ کسی کو انسان بہکا کے اس کے مال پھسلا کے لے لینے کا ہے۔ تم نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کا ٹیکس تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ لہذا یہ چیز میں نے ٹچ کر دی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو خمس کی تفصیل کے بارے میں، اس کے فضائل، اس کے درجات، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اس کے بینیفٹ کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیز آل محمد نے کوئی ایسی چیز نہیں مانگی جس سے میرے چاہنے والے کو کوئی زحمت اور کوئی تکلیف ہو، کچھ دینے کے لیے وہ مانگتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اتنی خشک باتیں آپ نے بڑے غور و خوض کے ساتھ سماعت فرمائی، تو یہاں جہاں بھی ہمارے اوپر جو بھی حقوق ہیں محمد و آل محمد کے، ہم اسی مجلسوں کے ذریعے اسے سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی، اسے ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ میرے عزیزو، جہاں اور حق ہے کہ ان کے غموں میں رنجیدہ ہونا، یہ بھی ہمارے اوپر ایک حق ہے، اور اسی لیے ہم محرم مناتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ایک حق ہے محمد و آل محمد کا، اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے کہ جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوتا ہے اور ہمارے غموں میں رنجیدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اور یقیناً یہ محرم، یہ عزاداری، یہ آل محمد سے وہی الفت اور محبت کا ایک حق ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ نہ ہم اس جیسے رو سکتے ہیں جس طرح زینب روئی، نہ اس طریقے سے ہم ماتم اور مصائب برداشت کر سکتے ہیں جس طرح جناب سکینہ نے برداشت کیا ہے۔ عزاداروں، اس طریقے سے ہم
خدا رسول اور امام سے محبت نہیں کر سکتے جس طریقے سے جناب سید سجاد نے کیا ہے، لیکن کم از کم ان کے غم کے ساتھ اپنے غم کو شامل کرتا تھا۔ توجہ ہے نا میرے عزیزوں، تھوڑی دیر آمادہ ہوں، ہم یہ اپنے گھروں میں مجلسیں، اپنے دلوں میں حسین کی محبت، اپنے سماج اور سوسائٹی میں ذکر حسین کیوں کرتے ہیں؟ ان کے حق کو ادا تو نہیں کر سکتے۔ بالکل وہی بات میرے عزیزوں، مصائب کا ایک جملہ ہے، جناب یوسف بازار میں بیچے جا رہے ہیں، مصر والے بادشاہ کا پورا خزانہ خالی ہو گیا، سب خریدنے کے لیے آئے، ایک ضعیفہ بھی چلی آ رہی ہے، کہا بھیڑ ہٹو مجھے بھی جانا، اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، کہا کہاں جا رہے؟ کہا یوسف کو خریدنے جا رہے ہیں۔ کہا بادشاہ کے خزانے خالی ہو رہے ہیں، تو خریدنے جا رہی؟ کہا مجھے معلوم کہ میں خرید نہیں سکتی، لیکن بعد میں زمانے میں جب یوسف کے خریداروں کا نام لکھا جائے گا تو کم از کم میرا بھی تو نام لکھا جائے گا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم عزادار تو نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم عزاداروں کی جب فہرست بنے گی تو کہیں نہ کہیں ہمارا نام تو ہوگا کہ جہاں سید سجاد نے حسین کے اوپر آنسو بہائے ہیں، وہاں میرے چاہنے والوں نے بھی 2 قطرے آنسو بہائے ہیں میرے عزیزوں۔ جہاں جناب زینب نے ماتم کیا ہے، وہاں ان کے چاہنے والوں نے بھی ماتم کر کے ان کو اپنی ذات میں یا خود ان کی ذات میں شریک ہونے کی کوشش کی ہے میرے عزیزوں۔ بہت بڑی عبادت ہے جو ہم کر رہے ہیں میرے عزیزوں۔ یہی وجہ ہے کہ جو کوفے کے حالات ہیں، نہیں توجہ کیا میرے عزیزوں، 3 لفظ ہیں، امام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں کے رونے کے لیے صرف 3 لفظ کافی ہے، صرف 3 لفظ کافی ہے میرے چاہنے والوں کے لیے، شام، سجاد اور زینب۔ اس کے بعد کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کا دل نرم نہ ہو تو وہ بھیک مانگے، صدقہ مانگے کہ میرے اللہ میرے مال کو پاک کر دے تاکہ میرے آنکھوں میں آنسو نکلے، میرے بدن کو پاک کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے تاکہ ہم آل محمد کے ایک حق کو ادا کر سکیں کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ میرے عزیزوں صرف 3 لفظ کافی ہیں رونے کے لیے، شام، سجاد اور زینب۔ اتنی بااختیار میری شہزادی، نہیں توجہ کیا میرے عزیزوں، میری شہزادی مجبور نہیں تھی۔ جب آپ نے کوفے میں خطبہ دیا ہے تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی جیسے ہی لب کھولتی ہے بولتی ہے تو انسان کیا جانوروں کے گلے میں جو گھنٹیاں بج رہی تھی وہ تک رک گئی۔ کہا یزید دیکھ رہا ہے میں کتنا بااختیار ہوں، میں ساری کائنات پہ حکومت رکھتی ہوں۔ یعنی بے جان چیزیں جو گلے میں گھنٹیاں تھیں وہ تک بھی رک گئی، لیکن ہائے علی کی بیٹی کوفے میں پتھر کھاتی ہوئی جا رہی ہے، چھتوں پر عورتیں بیٹھی ہیں۔ یہ بھی ایک مسائل ہے میرے عزیزوں، نہ شرم نہ کھاؤ میرے عزیزوں، بیوی کے سر پہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ جزاکم ربکم، میری طرف متوجہ رہی میرے عزیزوں، کوشش کریں کہ ایک قطرہ آنسو نکل جائے۔ یہ دن ہیں جو کوفے سے مسائل وابستہ ہیں اور کوفہ دارالحکومت تھا علی کا۔ میری شہزادی بن کر آئی تھی۔ میری طرف توجہ کریے میرے عزیزوں، میں سارے مسائل کو چھوڑتا ہوا، آج کا مسائل 14 یا 15 جو بھی مان لیں، متوجہ رہیے میرے عزیزوں۔ شہزادی جناب زینب صلوات اللہ علیہ، چلیے رہنے دیئے اتنے اجالے کو، شہزادی جناب زینب صلوات اللہ علیہ دربار ابن زیاد کے قریب ہوتی جا رہے ہیں۔ سنو عزادار، مختصر میں نے بات طولانی ہو گئی لہذا بالکل مختصر مسائل جو عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اسیروں کا قافلہ دربار کے قریب ہو رہا ہے، جیسے ہی یہ اسیروں کا قافلہ دربار کے قریب ہو رہا ہے ایک سلام آیا، السلام علیکہ یا بنت علی، علی کی بیٹی میرا سلام لے لو۔ جناب زینب نے چاروں طرف دیکھا کہ ابھی تک کوئی کھجور مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، اتنے لوگ تماشائی بن کر آئے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ اس بازار کے قریب تماشائیوں کے درمیان مجھے سلام کرنے والا کون ہے؟ جب چاروں طرف دیکھا نا میرے عزیزوں، سنو گے تو ایک مرتبہ دوسرا سلام آیا،
جس کے لب و لہجے بدلے ہوئے. السلام علیکہ یا بنت الزہرا، اے زہرا کی بیٹی میرا سلام لے لو. زہرا کی بیٹی میرا سلام لے لو. اب جناب زینب نے چاروں طرف دیکھا. میں صاحب پڑھ رہا ہوں میرا عزیزو. جناب زینب نے چاروں طرف دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ تیسرا سلام آیا، سنو گے؟ السلام علیکہ یا اخت الحسین، حسین کی بہن میرا سلام لے لو. اب جناب زینب نے کیا دیکھا؟ ابن زیاد کے دربار پہ، ان کے دروازے پہ جناب مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے. آواز دیا علی کی بیٹی آ گئی کوفہ میں. پہلے سے کوفہ میں ہے. آوازیں گریہ بلند ہو دعا مانگ لینا. آپ ہمیں ہاں سنائے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں. علی کی بیٹی آ گئی. آج کے تاریخ کے اعتبار سے صرف دو جملہ جناب زینب نے جناب مسلم کے سر سے باتیں شروع کر دی. سنو گے؟ جناب مسلم کی ایک بیٹی ہے جو قریب ایک رسم میں 12 گلے ہیں نا. کبھی تصور کیا کہ یہ سوچا کریے. مسائل پڑھے نہیں جاتے، سمجھے جاتے میرے عزیزو. ایک رسم میں 12 گلے. جناب مسلم کی بیٹی نے آواز دیا. میں کہاں نہیں پڑھ رہا ہوں، مسائل پڑھ رہا ہوں میرا عزیزو. آواز دیا پھوپھی اماں ایسا محسوس ہوتا ہے یہی کہیں میرا بابا ہے. میں نے پڑھ دیا مسائل میرے عزیزو. جناب مسلم کی بیٹی نے آواز دیا میں اپنے بابا کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں، یہی کہیں میرا بابا ہے. تو جناب زینب نے آواز دیا اے بیٹی یہ دیکھو یہ تمہارے بابا کا سر ہے جو دروازے پر لٹکا ہوا ہے. جب پتا جناب مسلم کی بیٹی نے آواز دیا پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو میں اپنے بابا سے باتیں کر لوں. اگر اجازت ہے میں اپنے بابا سے باتیں کر لوں تو آواز دے بیٹا بہت جلد بات کرنا، اس لیے کہ قافلہ ظالم روک نہیں رہے اور تم اکیلے رکو گے کیسے باتیں کرنے کے لیے. ایک رسم میں 12 گلے ہیں اور ظالم کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. کبھی بھی اماں صرف آپ اجازت دیں میں چلتے چلتے اپنے بابا سے بات کر لوں گی. عزادارو چھوٹی بچی ہے، باپ شہید ہو چکا ہے، باپ کا سر سامنے ہے. وہ چھوٹی بچی کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی، لیکن جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی آنکھوں میں آنسو ضرور نکلے. ورنہ نکلے تو آج دعا مانگو میرے عزیزو کہ حسین کی محبت میرے دل میں دے دے تاکہ ان مسائل پہ ہمیں رونے کی دولت مل جائے. ہاں عزادارو، ہاں آواز دیا. جناب زینب نے ایک شرط لگائی بیٹا بہت جلد بات کرنا، بہت جلد بات کر لینا، کہیں شمر دیکھ نہ لے، اس لیے کہ تم نے دیکھا کہ سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے ہیں. بہت جلد بات کر لینا. بس عزادارو جناب مسلم کی بیٹی قریب آئی. اے بابا ایک رسم میں 12 گلے ہیں، ظالم کھینچ رہے ہیں، میں رک نہیں سکتی، آپ سے باتیں نہیں کر سکتی. اے بابا اتنا بتا دو آپ کو کس نے شہید کیا میں نہیں پوچھتی، آپ کو پانی ملا یا نہیں ملا میں نہیں پوچھتی، اس لیے کہ میں بہت جلدی میں ہوں. لیکن ایک چلتے چلتے ایک سوال آپ کی بیٹی آپ سے کہہ رہی ہے. اے بابا جب آپ کوفہ گئے تھے تو میرے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی بھی گئے تھے. اے بابا اتنا بتا دو کہ آج کی شہادت کے بعد میرے دونوں چھوٹے بھائیوں کا کیا ہوا. سارے مسلم ہلنے لگا. آواز اے بیٹی ابھی تک تمہارے بھائی قید ہیں اور کس عالم میں تم قید میں جا رہی ہو. تمہارا بابا سے انتظار کر رہا تھا کہ میں استقبال کروں گا، لیکن ظالموں نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا. اور اسی خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، ان کی جائز مرادیں پوری فرمائے. جو محمد اور آل محمد کے حقوق ہیں، فرائض ہیں، اسے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے میرے کریم پروردگار جو بھی ہم سے رسول نے مانگا ہے اسے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. جو ہمارے اوپر محمد اور آل محمد اور جناب سیدہ کا حق ہے پروردگار اسے بھی قبول فرما. ہمارے ناسوں کو اتنا پاک کرا دے خمس اور مودت کے ذریعے کہ رومال سیدہ میں وہ آنسو جگہ بن سکیں. پروردگار
ہم سب کی مصیبت و پریشانی کو دور فرما، ہمارے گھروں کو آباد و شاد فرما، جس میں حسین غریب کا تذکرہ اور آئے پروردگار ان گھروں کے تمام بلائیں مصیبتوں کو دور فرما، انہیں ہر طریقے سے شر فساد عرضی سماوی تمام بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار میرے کریم پروردگار، جہاں جہاں بھی میرے مولا کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں تمام فتنے آفات اور مصیبتوں سے محفوظ فرما، جتنے مومن مومنات اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما، جتنے زندہ انہیں مسرت عطا فرما۔ اے میرے کریم پروردگار، وارث دین وارث شریعت امام صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ حوصلہ اور ہمت و طاقت و توانائی عطا فرما، اور حالات سے ہمارے موافق ہو جائیں کہ ہم ذکر آل محمد آسانی اور سکون کے ساتھ منائیں۔ پروردگار جہاں جہاں جس ملکوں میں عزاداری سید الشہداء منائی جا رہی ہے ان عزاداروں کو محفوظ فرما، ان جلوسوں کے حفاظت فرما، محمد اور آل محمد کے تمام چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، عزت جیسے عظیم خزانے سے عزت جیسی عظیم دولت عنایت فرما، ہمیں معاشرے میں رسوائی ذلت سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ماتم حسین۔